الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا توقید کورس سیکنڈ لیول کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی آخری کلاس ہے۔ ہمارا آج لیول 2 کمپلیٹ ہو رہا ہے اور آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ زوجل ہم قاعدہ خاص اعلیٰ حضرت تحقیقی وقت اثر سیکھیں گے۔ یعنی وقت اثر کی اس سے پہلی ہماری کلاس اس موضوع پر ہوئی کہ تحقیقی طور پر کیسے نکالا جائے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ کمی تھی۔ ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے ایک اعلیٰ اثر کے حوالے سے ایسا فارمولہ عنایت فرمایا کہ جو پروفیسرز حضرات بھی تقریباً ناآشنا ہوتے ہیں جس سے، تو وہ فارمولہ ایسا تحقیقی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بھی حاجت ہے۔ اس کے اوپر بندہ غور و فکر کرے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں اس کو بیان فرمایا وہ بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس سے وقت اثر مزید تحقیق کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب اگر چھوٹا عرض بلد ہے، اب ویسے تحقیقی نکالیں گے تو آپ کی غلطی جو ہے وہ چند سیکنڈز کی پڑے گی، لیکن اگر عرض بلد بڑا ہو جائے تو آپ کا جو ہے عمومی تحقیقی وہ کام نہیں آئے گا۔ جتنے بڑے عرض بلد پہ جائیں گے اتنا ہی بڑی اس کی غلطی آنا یہ ممکن ہے، اور اگر اور زیادہ بڑے پر چلے جائیں، جس طرح ہمارے ایک طالب علم نے وقت اثر تحقیقی اور یعنی اعلیٰ حضرت کا تحقیقی اور عمومی تحقیقی، ان کے درمیان فرق جب نکالا تو غالباً جو یاد پڑتا ہے کہ اس نے 88 درجے عرض بلد پر، اگرچہ وہاں پر آبادیاں نہیں ہیں لیکن 88 درجے عرض بلد پر اس نے وقت اثر نکالا، اور تقریباً 12 منٹ کا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ یہ فرق آ رہا تھا۔ اب دیکھیے 12 منٹ کا اگر وقت اثر تبدیل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ اذان کس پر دیں گے، اس کو وقت ظہر کس کو کہیں گے، وقت اثر کس کو کہیں گے، پورے 12 منٹ کا بیچ میں تفاوت آ رہا ہے۔ تو یہ وقت اثر لہٰذا ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو معلوم کرنے کے لیے تھوڑی سی دقت بھی پیش آتی ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ اس وجہ سے عمومی طور پر جو کیلنڈرز جو حضرات تیار کرتے ہیں تو وہ وقت اثر تحقیقی پر نہیں تیار کرتے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دنیا کے اندر ایک واحد کیلنڈر ہے ابھی تک جو ہماری معلومات کے مطابق جو اتنا تحقیق کے ساتھ وقت اثر نکالتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الحمدللہ ہم نے اس کو سافٹ ویئر کو وقت نہیں دیا بلکہ ہم نے اس کو فارمولاز دیے۔ ایک دفعہ فارمولہ دینے میں جو محنت ہو گئی ہماری، اس کے بعد وہ سافٹ ویئر از خود اعلیٰ حضرت کے قاعدے کے تحت وہ خود اثر تحقیقی معلوم کر لیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ خانپور 11 اپریل 2023، اس کا آج ہم یہ کہ وقت اثر تحقیقی معلوم کریں گے۔ عرض بلد ہے 28 درجے 39 دقیقے اور طول بلد ہے 70 درجے 40 دقیقے۔ آپ کو پیارے طلبہ کرام جب سوال دیا جائے گا تو آپ کو صرف یہ چیزیں دی جائیں گی، یعنی ایک تو آپ کو شہر کا نام بتایا جائے گا، تاریخ بتا دی جائے گی، عرض بلد اور طول بلد بتا دیا جائے گا، باقیہ چیزیں آپ نے خود نکالنی ہوں گی۔ اب اس کے اندر تحقیقی ہے کیا چیز جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی؟ اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر بود سمتی تحقیقی بیان فرمائی ہے، یعنی باقی تو تحقیقی وہی چیزیں ہیں، خاص آپ وقت پر میل شمس لیں، خاص وقت کا تعدیل ایام لیں تو آپ کے سامنے متعلقہ وقت نکل آئے گا، لیکن بود سمتی جب تک آپ کی تحقیقی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا وقت بھی تحقیقی نہیں نکل پائے گا۔ تو تحقیقی وقت نکالنے کے لیے آپ کو تحقیقی بود سمتی درکار ہے۔ اب تحقیقی بود سمتی کیسے نکالیں گے؟ پیارے طلبہ کرام، گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وقت اثر کہتے کس کو ہیں؟ وقت اثر شافعی یعنی مثل اول ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ جب ایک مثل ہو جائے، اور عصر حنفی کے لیے کسی بھی چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ جب دو مثل ہو جائے۔ اب یہ سایہ سے مراد کون سا سایہ؟ یہ سایہ وہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آئے، نہ کہ کیلکولیشن والا سایہ۔ اب اگر ہم نے کوئی چیز لگائی، بالکل 1 فٹ کی چیز ہے، فرض کرے اس کا 3 انچ سایہ بنا، تو 2 فٹ اور 3 انچ سایہ بننے پر اثر حنفی ہوگا۔ اب پیارے طلبہ کرام اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو کیلکولیشن کے اندر ہمارے کئی چیزیں مسئلہ کرتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ کیلکولیشن ہم کرتے ہیں سورج کے مرکز سے، لیکن سورج کا جو سایہ ہے یہ سورج کے مرکز سے نہیں بنتا بلکہ سورج کے اوپر کے کنارے سے بنتا ہے۔ سورج کا اوپر کا کنارہ جہاں پر ہوگا اس حساب سے سایہ چھوٹا بڑا ہوگا۔ تحقیق میں جائیں تو پھر اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا پیارے طلبہ اکرام اس میں انکسار کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے طلوع غروب کے وقت انکسار لیا تھا 34 دقیقے اور 9 ثانیے۔ اب آیا کہ کیا انکسار 34 دقیقے 9 ثانیے ہمیشہ ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انکسار اگر سورج سمت الراس پر ہے عین تو انکسار 0 ہوگا۔ 90 درجے بودِ سمتی پر سورج پہنچ گیا تو انکسار 34 دقیقے 9 ثانیے ہو جائے گا۔ اب بیچ میں سورج ہوگا تو پھر اس کا انکسار ظاہر سی بات ہے اس کے مختلف ہوگا۔ اب ہم اس کو اس طرح سے بھی نہیں نکال سکتے، چونکہ یہ 90 درجے ہے اور 90 درجے میں اس نے 34 دقیقے 9 ثانیے طے کیا، لہٰذا اس کو تقسیم کریں، فی درجے پر جتنا انکسار بنا ہم اتنے درجے پر نکال لیں، تو یہ طریقہ کار بھی کام میں نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ شروع میں انکسار بہت آہستہ تبدیل ہوتا ہے اور آخر میں جا کر انکسار بہت سپیڈ سے تبدیل ہوتا ہے۔ اب اس کا حوالے سے بتا دوں کہ 80 درجے بودِ سمتی تک انکسار صرف 5 دقیقے پہنچتا ہے، یعنی 80 درجے اگر بودِ سمتی ہوگی تو انکسار صرف 5 دقیقے ہوگا، جبکہ 90 درجے بودِ سمتی پر 34 دقیقے انکسار ہو جائے گا۔ اب دیکھیے آخری 10 درجے کے اندر 29 دقیقے انکسار ہوا، شروع والے 80 درجے پر صرف 5 درجے انکسار ہوا، تو اب کب کتنا انکسار ہوگا اس کے لیے پھر آپ کو فارمولہ دیا جائے گا، اس فارمولے کی مدد سے آپ معلوم کریں گے۔ اور اس کے اندر ایک چیز داخل ہوتی ہے پیارے طلبہ کرام، وہ یہ کہ ہم وقت اثر نکال رہے ہیں کیلکولیشن والا، جبکہ اگر ہم پریکٹیکل کریں گے تو کیلکولیشن والا وقت اثر تھوڑی نکالنا ہے، پریکٹیکل والا وقت اثر نکالنا ہے۔ کوئی چیز سیدھی لگائیں تو اس کا سایہ اتنا بننا بھی چاہیے۔ اب اس کے لیے ہم کریں گے یہ کہ سب سے پہلے وقت ظہر یعنی عین معیاری زوال تحقیقی، اس وقت کو معلوم کریں گے۔ اس وقت پر جو بودِ سمتی بنی وہ نکالیں گے، اس وقت کا میل شمس، اس وقت کے تعدیل ایام، اس چیز کو نوٹ کریں گے۔ اور تعدیل ایام تو ہمارے کام آئے گا بھائی، ہمارا وقت زوال تحقیقی معیاری زوال یہ معلوم کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے یہی میل شمس، چونکہ وقت عصر کی بودِ سمتی کے لیے بھی میل شمس جو استعمال ہوگا وہ معیاری زوال تحقیقی والا ہی ہوگا، کیونکہ اس سائے کا اعتبار ہے، باقی تو اس چیز کا اعتبار ہے، وقت عصر کے وقت کے سائے کا تو کوئی اور الگ سے اعتبار نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے معیاری زوال تحقیقی کا وقت نکال کر اس وقت ہم دیکھیں گے بودِ سمتی کیا بنی، وہی عرض بالغ مائنس میل شمس۔ لیکن پیارے طلبہ کرام یہ بودِ سمتی ہماری کیلکولیشن والی بنی ہے، یعنی سورج کے مرکز سے اور بغیر انکسار کے۔ اب اس میں سے ہم انکسار مائنس کریں گے پہلے، اور پھر ہم اس میں سے نصف قطر مائنس کریں گے۔ نصف قطر مائنس کرنے سے سورج کے اوپر کا حصہ والی بودِ سمتی آ گئی۔ اب یہ بودِ سمتی ہمارے پاس آ گئی تحقیقی۔ اب اس کا ہم مصر ثانی لیں گے، اسی طرح سے جیسے ہم پہلے لیول میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹین انورس بریکٹ اوپن ٹین بودِ سمتی وقت زوال اور +2 بریکٹ کلوز، یہ ہم نے نکالا۔ اب بودِ سمتی ہمارے پاس آ گئی مصر ثانی کی، لیکن یہ وہ بودِ سمتی ہے جس طرح سایہ بنے گا، لیکن آیا کہ کیلکولیشن کے اعتبار سے کتنا بننا چاہیے، کیونکہ ہم تو کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے اس چیز پر کوئی چیز لگائی ہوئی ہے اس کے سائے کی پیمائش کرنی ہے اور اسی سے دیکھنا ہے تو پھر تو یہ کام بودِ سمتی اب چل جائے گی، لیکن کیلکولیشن والی بودِ سمتی کی طرف جانے کے لیے آپ کو دوبارہ فارمولہ پلٹانا پڑے گا۔ اب آپ پہلے اس میں نصف قطر، وہی معیاری زوال کے وقت جو آپ نے نصف قطر لیا تھا وہ آپ اس میں پلس کریں گے، اور انکسار کتنا بنا اب آپ نئے فارمولہ حل کریں گے، کیونکہ چونکہ اب بودِ سمتی بڑھ گئی لہٰذا اب انکسار کی مقدار بھی بڑھ جائے گی۔ اب آپ نئے سرے سے انکسار معلوم کریں گے، اور انکسار اب آپ پلس کریں گے۔ اب آپ نے نصف قطر پہلے پلس کیا، پھر اس بودِ سمتی کا انکسار معلوم کیا اور انکسار پلس کیا۔ اب آپ کے سامنے وقت عصر کی تحقیقی بودِ سمتی حاصل ہوگی جس پر آپ نے وقت نکالنا ہے۔ اب آپ اس پر وقت اثر نکالیں گے اور بار بار کیلکولیٹ کریں گے، میل شمس تعدیل ایام تبدیل کرتے آئیں گے، جتنی دفعہ بھی ہم نے کرنا، بودِ سمتی میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، خاص اسی وقت پر جس وقت پر ہم نکال رہے ہیں وہی میل شمس ہو، وہی تعدیل ایام ہو، اور
ہمارا وہی وقت آ جائے تو یہ وقت اثر تحقیقی کہلائے گا۔ آئیے ہم اپنے سوال کے پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں۔ تعدیل مروج اس کا آیا 17 منٹ اور 20 سیکنڈ۔ اب یہ کیسے آیا یہ کسی سے مخفی نہیں، ہمارے طالبہ اکرام اتنے دفعہ حل کر کے آ چکے ہیں، ابھی بھی تعدیل مروج کا فارمولہ تو اب بتانے کی ضرورت نہیں۔ تعدیل ایام بوقت زوال تحقیقی 18 منٹ 9 سیکنڈ زائد اور معیاری زوال بنا 12:18 28.9 سیکنڈ۔ اب پیارے طلبہ اکرام یہ کیسے بنا؟ مین تو یہ ہے کہ اب ہم اس کی تحقیق کریں گے اور معیاری زوال سب سے پہلے معلوم کریں کہ آیا کہ واقعی یہی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے جو لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کو فارمولے میں جا کر اب چیک کریں گے۔ پھر طلبہ اکرام سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر دن 12 بجے پر کیلکولیشن کی۔ سال ہے 2023، مہینہ ہے چوتھا، تاریخ ہے 11 اپریل اور اوپر 12 - 5 منٹ میں بھی 0، گھنٹے میں سیکنڈ میں بھی 0، ڈیلٹا ٹی 71 اور ہم نے کیلکولیٹ کیا اور کیلکولیٹ کرنے پر ہمارے سامنے جو جواب آیا تعدیل ایام 1 منٹ اور 9.1 سیکنڈ۔ اب ہم نے اس میں لکھا 12 - 0 گھنٹہ 17 منٹ 20 سیکنڈ اور جمع 0 گھنٹہ 1 منٹ اور 9.1 سیکنڈ۔ یہ ہمارے سامنے جواب آ گیا 12:18 اور 29.1 سیکنڈ۔ اب ہم یہی وقت لکھیں گے اور دوبارہ کیلکولیٹ کریں گے کہ آیا کہ یہ تعدیل ایام آتی بھی ہے یا نہیں، یا تعدیل ایام میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ 12 - 18 29.1 12:18 29.1 سیکنڈ۔ دیکھیے تعدیل ایام میں معمولی سی تبدیلی ہو گئی۔ اب ہم نے کیلکولیٹر پر جا کر یہ تبدیلی کی 1 منٹ اور پہلے تھا 9.1 اب ہے 8.9، تو ہم نے لکھا یہاں پر 8.9۔ اب جواب آیا ہمارا 12 - 18 28.9۔ اب ہم نے یہاں پر یہی لکھ دیا 12 - 18 اور 28.9۔ اب دیکھیں تعدیل ایام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا یہ ہمارا فائنلی معیاری زوال کا وقت نکل آیا۔ اور یہ دیکھیے 12 - 18 28.9 یہ ہمارا نکلا اور 1 منٹ 8.9 تعدیل ایام یہ ہمارا نکل آیا۔ میل شمس بوقت زوال، بوقت زوال سے مراد زوال تحقیقی ہے، 8 درجے 15 دقیقے 2 ثانیے۔ یہ دیکھیے 8 درجے 15 دقیقے 2 ثانیے، یہ معیاری زوال کے وقت ہمارا میل شمس معلوم ہوا۔ اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ نصف قطر بوقت زوال یہ نکلا 0 درجہ 15 دقیقے 57.8 ثانیے۔ اب پیارے طلبہ کرام اس میں سیمی ڈایا میٹر یعنی نصف قطر یہ دیا ہوتا ہے 957.8 ثانیے، اس میں درجہ دقیقہ نہیں ہے، ہم نے لکھ دیا 0 درجہ 0 دقیقہ اور 957.8 ثانیے۔ میں نے جب اس کو کیلکولیٹ کیا تو اس نے اب وہ جو زیادہ بن رہے تھے ثانیہ 60 سے اوپر تو اس نے ان کو دقیقوں میں لے گیا، 15 دقیقے اور 57.8 ثانیے، 15 دقیقے 57.8 ثانیے۔ ٹیمپریچر 10 ڈگری، ہوا کا ٹیمپریچر 1010 ملی بار۔ پھر طلبہ کرام یہ اوسطاً ٹیمپریچر اور اوسطاً ہوا کا پریشر لیا گیا ہے، آپ نے بھی جو پیپر میں حل کرنا ہوگا تو اسی پر حل کرنا ہے، لیکن اگر آپ خاص وقت اثر معلوم کر رہے ہیں تو آپ کو وقت اثر معلوم کرنے کے لیے آپ کو خاص وقت ظہر کا ٹیمپریچر اور ہوا کا پریشر بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بودھ سمتی اسی سے بنے گی۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر حل کرنا شروع کیا بودھ سمتی وقت زوال عرض بلد مائنس میل شمس 28 درجے 39 دقیقے اور -8.15.2۔ ہم نے لکھا 28 درجے 39 دقیقے -8 درجے 15 دقیقے اور 2 ثانیے، یہ نکلا 20 درجے 23 دقیقے اور 58 ثانیے۔ اس کے بعد یہ تو ہمارا نکل آیا، اب اس میں سے ہم پہلے نصف قطر مائنس کریں گے۔ اس بودھ سمتی میں سے 20 23 58 میں سے ہم نے نصف قطر مائنس کیا
تو ہم نے کیا مائنس، اس نے لکھ دیا آنسر مائنس، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی چل جائے گا، پوری پوری بودھی سمتی زبان لکھنا چاہیں وہ بھی چل جائے گی. 0 درجہ 15 دقیقے اور 57.8 ثانیہ. یہ ہمارے سامنے جواب آیا 20 درجے 8 دقیقے 0.2 ثانیہ. اب پیارے طلبہ کرام، اب آپ انکسار اس میں سے مائنس کریں گے. انکسار حقیقی سے مرئی، اور اس کا سب سے پہلے فارمولہ لکھا ہوا ہے 0.017 ٹین بریکٹ اوپن بودھی سمتی، جو ہماری یہ آئی تھی بودھی سمتی حاجبی مائنس 10.3 تقسیم بریکٹ اوپن 95.11 مائنس بودھی سمتی ڈبل بریکٹ کلوز. پیارے طلبہ کرام، یہ جو اعداد آ رہے ہیں یہ فارمولے کا حصہ ہیں، آپ نے اس فارمولہ اسی طرح سے لکھ دینا ہے، صرف بودھی سمتی کی جگہ آپ نے بودھی سمتی لکھ دینی ہے. تو اب یہ میں نے کیلکولیٹر پر اس کو حل کیا، 0.017 اور 10 اور 20 8 0.2 اور مائنس 10.3 تقسیم پھر بریکٹ اوپن 95.11 مائنس 20 یعنی بودھی سمتی 8 اور 0.2 اور ڈبل بریکٹ کلوز. اور ہم نے اس کے بعد اس کو حل کرنا چاہا تو اس نے سینٹیکس ایرر دے دیا، کوئی غلطی ہوگی. وہ کہہ رہا ہے جی یہاں پر آپ نے ستینی علامت نہیں لگائی، یہ رہ گئی تھی ہماری، لگانی چاہیے تھی. یہ جی دے رہا ہے جی 0 درجہ 0 دقیقہ 22.27 ثانیہ. یہ دیکھیے یہی انکسار آیا 0 دقیقہ 22.27 ثانیہ. تو اب ہم نے کیا کیا، اب جو بودھی سمتی آئی تھی اس میں سے ہم نے انکسار مائنس کیا، تو یہ جواب آئے گا. میرے خیال میں اس کو کرنے کی مجھے حاجت نہیں ہے، طالب علم خود بھی کر سکتے ہیں. بودھی سمتی حاجبی مرئی بوقت عصر، یعنی اب جو بودھی سمتی ہمارے پاس آئی حاجبی مرئی، کیونکہ یہ دکھائی دینے کے اعتبار سے ہے، کیلکولیشن کے اعتبار سے نہیں ہے. کیلکولیشن والی بودھی سمتی کو ہم حقیقی بودھی سمتی کہتے ہیں. تو ہم نے اب اس کے اندر اسی طرح حل کیا، 10 انورس 10 بودھی سمتی حاجبی مرئی +2، تو ہمارے سامنے جواب آ گیا 67 درجے 5 دقیقے 33.6 ثانیے. اس کے بعد اب آپ نے اس میں سے پہلے انکسار اس کو میں پلس کرنا ہے. انکسار مرئی سے حقیقی کی طرف چلیں گے تو پی سے مراد ہے پریشر، یعنی 1010 ملی بار جو ہم نے پریشر لکھا تھا وہ آئے گا، تقسیم 1010، یہ 1010 فارمولے کا ہے دوسرا، بریکٹ کلوز ضرب پھر بریکٹ اوپن 283 تقسیم بریکٹ اوپن 273 جمع ٹی سے مراد ٹیمپریچر جو کہ ہم نے 10 ڈگری لکھا ہے، ڈبل بریکٹ کلوز ضرب 0.0167 ضرب 10 بریکٹ اوپن بودھی سمتی مائنس پھر بریکٹ اوپن 7.31 پھر بریکٹ اوپن 94.4 اور مائنس بودھی سمتی ڈبل بریکٹ کلوز. یہ ہمارا انکسار معلوم کرنے کا ہے فارمولا، کہ اگر ہم نے مرئی سے حقیقی کی طرف دوبارہ پلٹنا ہے تو پھر انکسار کا یہ فارمولا ہم حل کریں گے. اس کو حل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے لکھا بریکٹ اوپن 1010 جو کہ ہوا کا پریشر ہے، تقسیم آگے فارمولے کا حصہ ہے 1010 اور بریکٹ کلوز، اور ضرب کیا ہم نے پھر بریکٹ اوپن 283 تقسیم پھر بریکٹ اوپن 273 جمع 10 ڈبل بریکٹ کلوز. اچھا یہ جو 10 ہے یہ ٹیمپریچر ہے ٹی، ڈبل بریکٹ کلوز اور ضرب 0.0167 اور آگے فارمولے میں لائن کی طرف آ گئے، ضرب 10 اور بودھی سمتی لکھیں گے 67 درجے
5 دقیقے 33.6 ثانیے مائنس پھر بریکٹ اوپن اور 7.31 اور پھر بریکٹ اوپن 94.4 جو کہ فارمولے کا حصہ ہے مائنس بود سمتی اور وہ ہے 67 درجے 5 دقیقے اور 33.6 ثانیے اور 3 بریکٹیں ہم کلوز کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے حل کیا، یہ لگتا ہے کوئی کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ اتنا زیادہ انکسار تو نہیں آئے گا۔ 1010 تقسیم اور ضرب بریکٹ اوپن 283 تقسیم پھر بریکٹ اوپن، جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ 273 تھا، یہاں پر میں غلطی سے اکیلا 23 لکھ بیٹھا تھا۔ 273 جمع 10 اور جمع 0.167، باقی سارا صحیح لگ رہا ہے لیکن ابھی بھی فرق آ رہا ہے۔ اس کا مطلب فارمولہ لکھنے میں ابھی بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی چونکہ جب میں نے PDF بنائی یہاں پر تو فارمولہ صحیح لکھا گیا تھا۔ بریکٹ اوپن 1010 تقسیم 1010 بریکٹ کلوز اور ضرب بریکٹ اوپن 283 تقسیم بریکٹ اوپن 273 جمع 10، اچھا جی ٹھیک ہے، ڈبل بریکٹ کلوز ضرب، جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ ضرب 0.167 ہے، میں نے 1.167 لکھ بیٹھا تھا۔ اگلا بھی چیک کر لیتا ہوں احتیاطاً کیونکہ کہیں اور کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ 0.167 اور ضرب 10 بریکٹ اوپن 67 5 33.6 مائنس پھر بریکٹ اوپن 7.31 پھر بریکٹ اوپن 94.4 مائنس 67 5 33.6 اور ٹرپل بریکٹ کلوز۔ اب ہم نے جب اس کو چیک کیا 0 درجہ 1 دقیقہ 5.55 ثانیے، ماشاء اللہ بالکل وہی جواب آیا۔ اس کے بعد اب ہم نے کیا، بود سمتی حاجبی وقت عصر، ہم نے اس کے اندر ابھی نسکوتر جمع نہیں کیا، ابھی ہم اس کے اندر سب سے پہلے انکسار جمع کریں گے۔ یہ ہمارا انکسار جمع ہو گیا 67.639.15 آ گیا۔ اب آپ کے پاس بود سمتی وقت عصر پیارے طلبہ کرام حاصل ہو گئی، لیکن اب بود سمتی وقت عصر کے اندر نسکوتر جمع کریں گے تو ہمیں تحقیقی حاصل ہوگی۔ ہم نے اس میں نسکوتر بوقت زوال، وہی وقت زوال والا نسکوتر ہی جمع کرنا ہے، ہم نے جمع کیا تو ہمارے پاس فائنلی بود سمتی آ گئی 67 درجے 22 دقیقے 36.95 ثانیے۔ اب ہمیں تحقیقی بود سمتی حاصل ہوگی، لہٰذا اب تحقیقی وقت عصر معلوم کریں گے۔ تو یہ پیارے طلبہ کرام آپ آگے جتنا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ 11 اپریل پاکستان کے پہلے دن 12 بجے کے وقت نکالیں گے، اچھا دن 12 بجے پر بھی نکال سکتے ہیں، وقت ظہر پر بھی نکال سکتے ہیں، فائنلی جواب آپ کا ایک ہی آئے گا۔ ہم نے یہ پورا فارمولہ حل کیا وقت عصر کا، اوقات غربیہ والا، بود سمتی، اس میں تحقیقی ڈالی میل شمس اور تعدیل ایام فی الحال دن 12 بجے کا ڈالا تو 1653.9.93 جواب آیا۔ اب متعلقہ وقت پر المینک میں چیک کیا کہ میل شمس اور تعدیل ایام میں کیا تبدیلی آئی، تو جب ہم نے چیک کیا تو پہلے آیا تھا میل شمس 8:14:45، اب آیا 8:19:15، پہلے تھا دن 12 بجے تعدیل ایام 1 منٹ 9.1 سیکنڈ، اب آیا 1 منٹ 5.9 سیکنڈ۔ اب دوبارہ ہم کیلکولیشن کریں گے چونکہ میل شمس اور تعدیل ایام دونوں میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے آیا تھا جواب 1653.9.93، اب آیا 1653.16.26۔ اب متعلقہ وقت پر المینک میں چیک کیا ہم نے کہ میل شمس اور تعدیل ایام میں تبدیلی آئی یا نہیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اب کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا یہ وقت نماز عصر کے لیے تحقیقی ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام جی جو آپ کو پڑھایا گیا آپ پہلے اسی کو بار بار حل کریں گے، اسی سوال کو، اور اپنا جواب چیک کریں گے آیا کہ آپ کا بالکل یہی جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اس کے بعد پھر آپ کسی اور وقت کو حل کیجئے گا۔ جی ابھی کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طیب بھائی لبیک۔
جی جی دونوں سوالات آئیں گے. ایک ہوگا تقریبی سے تحقیقی، یعنی اس میں یہ ہوگا آپ وقت ظہر والا وقت دن 12 بجے کا میل شمس لیں، دن 12 بجے کا تعدیل ایام لیں، اور اسی کے اوپر آپ ایسا کریں عرض مائنس میل کریں اور بودھ سمتی مسئلہ ثانی نکالیں. اب آپ وقت اثر حل کرنا شروع کریں اس بودھ سمتی پر اور تحقیق کی طرف جائیں. لیکن چونکہ بودھ سمتی خاص تحقیقی نہیں ہے اس لیے معمولی سا فرق رہ جائے گا. اور دوسرا ہوگا یہ بودھ سمتی تحقیقی لینے والا. تو اب آپ دوسرا پیپر سوال پھر اس طرح سے حل کریں گے. جی 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 ہمارے طیب بھائی کا سوال ہے کہ جی عربی تو عرض بلد اور میلشم دونوں موافق تھے، دونوں شمالی تھے. اس سوال کے اندر تو ہم نے ایک میں سے دوسرے کو مائنس کیا. تو اگر اس کا الٹ آ جائے یعنی عرض بلد تو شمالی ہو لیکن میلشم جنوبی، یا عرض بلد جنوبی میلشم شمالی آ جائے تو کیا ہم اس مائنس کو پلس کر دیں گے؟ اب یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس مائنس کو پلس کر دیں، یا پھر یہ مائنس فارمولے کا رہنے دیں اور آپ ایک اور مائنس لگا دیں، اور اگلا مائنس ہوگا آپ کا اس کے جنوبی ہونے کی وجہ سے. تو وہی بات ہے، آپ کے پاس پھر بھی جواب وہی آئے گا. اب آپ جو جواب آئے اگر جی جی خود ہی جمع ہو جائے گا. بس صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جواب بھی مائنس میں آ جائے. اگر جواب مائنس میں آ جائے یعنی جواب کے ساتھ بھی مائنس کی علامت لگی ہو تو وہ علامت ہٹا دیں، بس جواب وہی آئے گا. جی 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 وہ پہلے لیول میں اسی طرح سے پڑھایا گیا نا کہ اگر بودھ سمتی مائنس میں آ جائے تو پھر اس کو پلس بنا لیں. تو ہم پھر اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.